السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم ڈیولہ صاحب کی بہت اہم نصیحت اور ایک اچھی کارگزاری، تمام دوست بیان کو سنیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کی بات چلاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کے بندوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھاؤ۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ آپ سے کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر اب ان کے ذہنوں میں جگہ ہو جاتی ہے، یہ تو کچھ نہیں چاہتے۔ ایک دفعہ انڈونیشیا میں جب ہم تھے، بہت سالوں کی بات ہے، 40-45 سال پہلے، وہ کام نہیں تھا، پہلی جماعت تھی انڈونیشیا میں۔ تو لوگوں کو محنت کے اس طریقے سے بہت شوق ہوا، بہت شوق۔ ایک جگہ ہمارا پروگرام ہوا، تو انہوں نے ہمارے جانے سے پہلے ایک ٹیکسی منگوائی، اس پر مائک فٹ کیا اور اس کو لے کے پھرے، جیسے کرتے ہیں دنیا میں۔ اس طرح لوگ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اتنا بھاری بنایا۔ جب ہم داخل ہوئے تو پھر رہی تھی وہ، میری تو زمین نکل گئی پاؤں کے تلے سے۔ ہمارے لیے تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے، رواجی چیزیں ہمارے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ میں نے کو ٹیکسی کروں گا، یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا ہمارے کرنے کا طریقہ الگ ہے، آپ اتر جاؤ۔ تو اس کو اتارا، اثر کی نمک بھی نہیں پڑی تھی، پھر رہے تھے۔ رواجی چیزیں ایسی ہوتی ہے، اصل چیز تو ہوتی ہی نہیں۔ پھر اس کو اتارا، اس کو سمجھایا، اثر کی نمک پڑی، اثر کے بعد اس کو کش میں لے گئے، ریپر بنا کر، یہ طریقہ ہے۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کام کھڑے ہو گئے حکومت والوں کے۔ یہ کون ہے؟ کیا تحریک ہے؟ اگلے میں ہم لوگوں کو لے کے بیٹھے، کش کی وجہ بات کر رہے، پولیس آئی کہ آپ کو کل آنا ہے۔ کہاں؟ کہ پولیس اسٹیشن پر۔ اچھی بات، پولیس اسٹیشن پر گئے کل، اور وہ کہنے لگا، پولیس کا جو افسر تھا وہ، کہ ہم کو آپ کی ساری باتیں پہنچی ہے، کیونکہ میں آدھا گھنٹہ تعارف کی بات کرتا تھا روز، ہم کون ہیں، کیا مقصد ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم کیا کام کرتے ہیں، کن باتوں سے ہم احتیاط کرتے ہیں، یہ سب آدھا گھنٹہ روز کی بات، تو وہ پورا بن گیا۔ تو اس سے مجھے پہلی بات یہ کہی کہ آپ کی باتیں ہمارے پاس آ چکی ہے، آپ کی کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک بات ہے کہ ان دنوں میں فوجی حکومت تھی وہ، کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں کوئی بھی مجمع جوڑنا منع ہے، سوائے کہ اس کو اجازت ہے۔ تو آپ مجمع جوڑتے ہو تو آپ کو اجازت ہے ملک کے قانون کی طرف سے؟ میں نے کہا ہمارے پاس اجازت نہیں، ہم نے اجازت لی بھی نہیں ہے، کہ پھر ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، آپ اجازت لے لو۔ تو پھر تک کہاں سے اجازت؟ وہ بتائے، اس فلاں جگہ جا کر آپ اجازت لے لو مجمع جوڑنے کی، مجمع سے بات کرنے کی۔ تو ٹھیک ہے، جب ہم آپ کا پروگرام آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کیونکہ بات پھیل گئی ہے۔ جب انہوں نے جو بتایا تھا اس کے مطابق ہم گئے وہاں، اور اپنی درخواست بات کرنے کی اور مجمع جوڑنے کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو خود آپ کے پاس آنے والا تھا، مجھے آپ کے آنے کی اطلاع ملی ہے۔ وہ افسر جس نے ہم کو اجازت دی بات کرنے کی، سب کو۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چلائی ہے، حرکت چلائی، اس سے یہ ماحول بنتا ہے، جس کا کہ خیر کا ماحول بنے گا، تو خیر ہر جگہ پہنچے گی، جیل میں بھی پہنچے، ہر جگہ پہنچے۔ ہوائی جہاز چلانے والا بھی، پائلوٹ، وہ بھی چلا لگایا ہوا، ہاں
وہ بھی اپنی کیبین میں اذان دے کے نماز پڑھے، کیوں کہ چلا لگایا؟ جی ہاں، تو میں نے کہا ماحول جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا، اس لیے دین کو لانے کے لیے دین کا ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول نہ ہو تو پھر مشکل۔ پہلے لوگوں کو بھائی جمع کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی سے سنت پڑھ کے لوگوں کو گھیرو، جلدی سے سنت پڑھ لوگوں کو جمع کرو، اور اب جب مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں مسجد میں، مسجد بڑا ہو جگہ نہیں، اوپر منزل کرو، یہ ہو گیا، کیوں؟ ماحول بن گیا، ماحول بن گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے حرکت، وہ حرکت کے جس سے دین کا ماحول بنے، لوگوں کو ایمان سمجھ میں آوے، اعمال سمجھ میں آوے، عبادت سمجھ میں آوے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم ڈیولہ صاحب کی آواز میں یہ پیاری کارگزاری سنی، تو ہم یہ بیانات ڈیلی بیس پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ مزید بیانات آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے، اور ہمارے چینل کا لنک شیئر کر کے باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اس میں سب کا ثواب کا کام ہے اور فائدہ ہوگا، اور تبلیغ کے کام کو زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔